کہ دامن دل کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ کل مفکرین ہمارے جلسوں میں کہتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اگر آج کا کوئی مفکر یہ کہے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کل دستک دے رہے تھے دروازوں پر، اب تو گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے قبرستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو ہم گناہ ڈائننگ روم سے لے کر کچن روم تک، بیڈ روم تک گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے تو گناہ کرتے تھے، اب تو گھر خود گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، شریفوں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے، دینداروں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو گندگی میں ڈوبے ہی ہیں، لیکن اللہ جن کے دامن شرافت کی دنیا قسمیں کھانے کی بات کرتی ہے ان کے گھروں میں بھی فلموں کی شکل میں زنا ہے۔ اللہ اکبر، سیریلوں کی شکل میں زنا دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اگرچہ کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو ملوث ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ زنا جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی دیکھنا برا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے شراب کی بوتلیں گھروں کی فریج میں رکھی ہوئی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، گھروں کے نرم گٹوں پہ لیٹ کر کے چکلی رمی کے نام پر اور دیگر ناموں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے صراط و تسلیم میں فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک پتلے پتلے تنگ اور چست پہنے جائیں گے، یہ اللہ اکبر، کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس میں دلچسپی نہ رہی بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس میں دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اکبر، گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی، گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی، گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی۔ میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم میں فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم میں فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم میں فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں، ہم خوش ہوں کے ہزاروں آ گئے، یاد رکھنا کہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک یہ مجمع جو جلسہ سننے آتا ہے، جب یہ فجر کی نماز میں یہی مجمع ہماری مسجدوں میں جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ کی نوسط عام ہو
رہی ہے. اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس سے انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے. دیکھیے بد نظری عام ہے, بے نمازی پن عام ہے, زنا کے اڈے عام ہے, شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے, جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے, بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے, یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے. شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سدبال کیسے کیا جائے, گناہوں سے کیسے روکا جائے, گناہوں پہ بند کیسے باندھا جائے. تو یاد رکھنا, جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں, اسلام کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر, انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے, اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے, اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے. یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر, وہ قوم جس کے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا, جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے. اللہ اکبر, وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا, جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور گناہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا, ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خدا خبر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر, نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمانی ہدایت کے تارے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت, اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے, خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپتول میں کمی نہیں کرے گا. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. لیکن انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر تیری آنکھیں چھوٹا سا تکہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو وہ پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی. لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں, خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں, اپنی کمزوری تو دیکھو. ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر کے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی. تو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ جو جہنم کی آگ ہے جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا. یاد رکھنا اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی. اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے, مگر اللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے, مالک کو مولا نے فرمایا ہے, مالک کے حبیب نے فرمایا ہے, غیب کا نبی نے فرمایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے, اور صاحب نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنا
اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بولے بن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بھی بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی، اتنی بولی ہے میری قوم کے جوانوں۔ تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر آپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آپ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آپ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے اللہ جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آئے عاشقان رسول ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہتے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو پوری مجلس تاروں سے گونج جائے گی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے، انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا خداوند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، حضور سرکار نسبی نے کہا تھا، اللہ نسبی ماہر علمی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا، میں ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا، میں دل اڑا سا جاتا ہے، سن سرن میرا۔ اللہ اکبر۔ اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاک کی مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں پر پاک کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں، اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آج کے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا
کیا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے۔ تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ بڑا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی کی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی دکھ رہا ہے۔ اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کرو کہ مالک کو مولا کرو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کرو تجھے، علما نصیب ہو تجھے امید کہتا ہوں، جانے مراد جانے تمنا کرو تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی۔ سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے۔ اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو قومی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جواب دیں، جواب دیں۔ اللہ اکبر، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے تو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہماری کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے، ان کی بے ادبی کرتے۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو جہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے جاؤ آئے ہو اللہ کا، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جب تک کہ مدارس زندہ ہے اس وقت
وقت تک اپنا دین زندہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے, ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے, ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں, یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہے. میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں, بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو باد مثال نہیں ہے, اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک ہے. خدا نے اس کو جنت کا وہ ہنڈا پہنا دیا ہے. جب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو, 1000 کی چڑھا دو, 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو, تعلیم کے نام پہ دے دو. کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو, کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو. یاد رکھنا, ہم جس طرح دینی تعلیم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں, اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, IAS بناؤ, IPS بناؤ. آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ, اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو. مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں, علم کے اصل حقدار تم ہو. علم تمہاری میراث ہے, حکمت تمہاری میراث ہے. لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے, غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا, اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے, اب ہمیں پالے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں, یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں, چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو, اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے. اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا, ورنہ ممکن نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا, اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ, ان کو عاشق رسول بناؤ, ان کو دیندار بناؤ, ان کو کلمے کا صحیح معرفت عطا کرو. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے, جتنا گٹکا کھا کے پھونک دیتے ہو, جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو, اللہ اکبر, جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو, اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھنا, آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ, اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لیکن اگر ہم جذبت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو. جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اللہ اکبر, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے, گھر میں فاقہ رہتا تھا, گھر میں کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے. میری ماں یہ نہیں کہتی تھی دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی. میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ میری ماں کہتی تھی
بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب اپنی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا. بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, مطلب فاقہ کرنا ہے. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج فاقہ کرنا ہے. فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا تو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جانتے ہیں اللہ اکبر جب حضوری کر کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی, تمہاری دستار کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا, اب تمہاری دستار کرنی ہوگی. استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ وہ کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی. گھر گئے اور جاتے کا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی. تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی. تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا, اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. تو میں ایک کام کروں گی, دن میں اپنا جو کام کرتے ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت میں ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی. اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر دے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات پر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر میں باندھی گئی تو جب دستار بن رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے. وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے ماں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے. مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو سیوات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سوئے گی. خدا کی سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک اللہ اکبر مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں اپنے بھی ایک ساتھ میں آ جائے. علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال اٹھا دے, علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان اٹھا دے, پورا کے پورا کمبل اٹھا کر کے پورا کمبل اٹھا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں. ایسی قربانی دینے والا پشتے زمین میں اور چشمے فلک نے نہیں دیکھا. دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب. کسی کو حسین بناتی ہے شہید کربلا, ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے, ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے, ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے, ماں کسی کو فرید الدین بنت شکر بناتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے. ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کا کردار ہے. اللہ کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا, لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں, اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا
مرتا پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ مرتبہ عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے. آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے, فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے, انشاءاللہ وہ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا علم کی وجہ سے کوئی خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. علم کو عام کرنا ہوگا, علم کو آگے بڑھانا ہوگا, جہالت کی باتوں سے نکلنا ہوگا. اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے, علم کو عام کرنا ہوگا, علم کے راستے پر چلنا ہوگا. یاد رکھو ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے, ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں, ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا. جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو, اگر وہ مسجود ملائکہ تھا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن افسوس, اللہ اکبر, وہ قوم جو دنیا کو علم کی خلاف دینے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو صغر علم سے آراستہ کرنے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی, آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں جامعہ اہل سنت غوثیہ رضویہ یہ مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں ان کی مدد کریں, ان کی امداد کریں, ان کا تعاون کریں. میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ایک عظیم خطیب کی کتابت حضور امیر رسول دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے. تو یہ کر رہا تھا, یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے, لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ, ٹیکنالوجی سکھاؤ, جغرافی سکھاؤ, الجبرا سکھاؤ, ہر علم سکھاؤ, مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے, جن کو غسل کرنا آتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ 3-4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان, جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان, جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان. میرے عزیز, میرے بھائیو, ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایک دن وہ آئے گا, جلد آئے گا, اور اللہ اکبر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی. روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا, اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی. اللہ اکبر. وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے, کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے, کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے, کفن میں حسب نسب نہیں لے جاؤ گے. خون کے رشتے تو یہی ٹوٹ جائیں گے. کفن میں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, اپنے نصیب کا دنیا سے مت بھول, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. تو دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا. یا تو تو کفن میں اپنا اچھا عمل لے جائے گا یا اپنا برا عمل لے جائے گا. اللہ اکبر. علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کے حق کی ادائیگی نہیں کرتے, علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے, علم حاصل نہیں کرتے اس لیے شراب میں, جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر بہت سارے گناہوں کے اندر آج تو گناہ شباب پر ہے, بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور